الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم نے برداشت کیا۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس بات کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام و کرام دینے کا وعدہ کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اس نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو جمع کر کے ایک ہی دفعہ سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے فرمایا سارے بنی اسرائیل کو جمع کرو۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکامات بھی گنوائے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص جس کی بیوی ہو اگر وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خود زنا کریں تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے۔ اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے بتا۔ اس عورت نے کہا کہ جب آپ نے مجھے قسم دے ہی دی ہے تو میں آپ کو سچ بات بتاتی ہوں۔ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدے میں ہی وحی آئی کہ رونے کی کوئی بات نہیں، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا ہے، تم جو چاہو ان سے کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔